کتنی بڑھتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام تالا لگا کر کے چابی اپنے پاس رکھتے تھے، اور بالا خانے پر مریم کے پاس زکریا کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز جا کر کے دیکھا کہ مریم ایسے پھل کھا رہی ہیں کہ جن کا موسم سے کوئی تعلق نہیں، بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ اولاً تو انہیں یہ تعجب ہوا کہ میرے علاوہ جب یہاں کوئی نہیں آتا تو یہ پھل کون دے کر کے گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھل چلو اگر کوئی دے کر بھی گیا ہے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس کیسے پہنچے؟ تو معلوم کرنے لگے حضرت زکریا علیہ السلام، یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ حضرت مریم کہنے لگی کہ ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی تعلیم کے اللہ رب العزت رزق دے دیتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے منظر دیکھا کہ بے موسم کے پھل جب اللہ رب العزت دینے پر قادر ہے تو اللہ رب العزت بڑھاپے میں اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی تھی، کوئی اولاد اب تک نہیں تھی، لیکن جب یہ منظر دیکھا تو ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعائیں مانگی کہ اللہ جب آپ بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر اور قدرت رکھتے ہیں تو اے اللہ آپ بڑھاپے میں اولاد بھی دینے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں ایک لڑکا دیا جس کا نام یحییٰ تھا، اور اللہ رب العزت نے اس کا نام رکھا یحییٰ، اور یہ فرمایا کہ لم نجعل له من قبل سمیا، کہ ہم نے آج تک اس سے پہلے یحییٰ نام کوئی رکھا ہی نہیں پوری دنیا میں۔ لم نجعل له من قبل سمیا، وہ تفصیل کے ساتھ پھر آگے واقعہ ہے، تو بتانے کا اصل منشا یہ ہے اس آیت شریفہ کو پڑھ کر کے کہ جب آدمی کسی چیز کی نظر مان لے ہوئے تو اس نظر کو پورا کر لے، یہ نہیں کہ جہاں نظر پوری ہوئی کام ہوا اور نظر آدمی بھول گیا۔ پچھلے سال میں نے واقعہ سنایا تھا، شاید بعض بھائیوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پچھلے سال سنا ہے ان کو تازہ ہو جائے گا، اور جنہوں نے نہیں سنا تو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھنجانا ایک بستی ہے، اس بستی کے رہنے والے تھے، بہت اللہ والے بڑے بزرگ تھے تو میاں جی لیکن بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے دعا کرانے کے لیے کہ حضرت دعا کر دیجیے، ہمارا ایک مقدمہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، زمین کا معاملہ ہے، آپ دعا کر دیجیے کہ وہ مقدمہ زمین کا ہمارے حق میں ہو جائے۔ اور زمین بھی کئی سو بیگھے تھی، بڑی زمین تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی دعا تو ہم کر دیں گے اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا، لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا ہمارا، جیسا کہ کوئی مدرسے والا کہہ دے کسی کو کہ بھائی دعا تو ہم کر دیں گے اور کام بھی تمہارا ہو جائے گا، لیکن تمہیں مدرسے میں ایک درسگاہ بنوانی پڑے گی۔ اب معلوم ہے اس وقت اگر 1 کروڑ روپے کا کام ہے یا 50 لاکھ روپے کا کام ہے تو فوراً کہے گا کہ کوئی بڑی بات ہے، آپ ایک کمرے کی بات کر رہے ہیں، میرا کام اگر ہوگا میں 2 کمرے بنوا دوں گا، اگر میرا کام ہو گیا تو میں 2 کمرے بنوا دوں گا۔ اور جیسے ہی کام ہوا تو 1 کمرے کی تو بات بہت دور، 1 الماری بنوانے میں تیار نہیں، 1 کمرے کی تو بات بہت دور، 1 الماری بھی بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کام تو تمہارا ہو جائے گا، ہم دعا کریں گے، لیکن تھانہ بھون میں ہمارے مرید ہیں حاجی امداد اللہ، ان کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے لیے ایک سہدری بنوا دو، 3 دروازوں کا ایک چھوٹا سا برآمدہ، ایک سہدری ان کے لیے بنوا دو تاکہ ان کے لیے رہنا اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہو جائے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ کوئی بڑی بات ہے، اس سے بڑا کوئی کام بولو، اس سے بڑا کوئی کام بولو، یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو معمولی سا کام ہے، اس سے بڑا بھی کوئی کام اگر آپ کہیں گے وہ ہم کرا دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، بڑے کی ضرورت نہیں، تم اسی کو کرا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو جیسے ہی کام ہوگا فوراً ہم کرا دیں گے۔ چنانچہ حضرت نے دعا کی، اللہ والے تھے، اللہ رب العزت کو کام کرنا تھا، وہ کام ہوا، اور کام ہونے کے بعد وہ لوگ آئے حضرت کے پاس اور کہنے لگے کہ حضرت وہ آپ سے ہم نے دعا کرائی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور وہ ہمارا کام ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ کام تو ہو گیا، اپنا وعدہ بھی یاد ہے کہ نہیں؟
اب دیکھیے کیا کہتے ہیں کہ جی حضرت پوری کا تو حساب نہیں، آدھی تو بنوائے جائیں گے. یعنی کہ جیسے ہی کام ہوا، یا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے بڑا اگر کوئی کام ہو تو وہ بتاؤ، اور جیسے ہی کام ہوا تو فوراً سہدری میں آدھے پر آ گئے. اب حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو تکلیف پہنچی، احساس ہوا، اور انہوں نے گردن ایسے جھکائی، 1 منٹ کے لیے گردن ایسے جھکائی، اور گردن جھکانے کے بعد گردن کو اوپر اٹھایا اور گردن اوپر اٹھا کر کے فرمانے لگے اچھا چلو آدھا ہی صحیح، صرف یہ فرما اور کچھ نہیں فرما، اچھا چلو آدھا ہی صحیح. وہ لوگ چلے گئے. تقریباً 1 مہینے کے بعد ان کے پاس واپس ہائی کورٹ سے نوٹس آیا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب تک تمہاری زندگی ہے تب تک تو یہ زمین تمہارے پاس رہے گی، اور جیسے ہی تمہارا انتقال ہوگا یہ حکومت پھر ایکوائر کر دے گی. اب واپس پھر حضرت میاں جی محمد صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت وہ معاملہ ایسے ایسے ہو گیا، اور وہ تو آدھا کام ہوا آدھا رہ گیا. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم نے بھی آدھے بنوانے کے لیے کہا تھا تو ہم نے آدھا کام کر دیا، اگر تم پوری سیلری بنواتے تو ہم بھی پورا کام کرا دیتے. تم نے ہی تو آدھے کے اوپر منظور کیا، تم نے ہی تو آدھے کو قبول کیا، تم نے آدھے کو قبول کیا تو ہم نے بھی آدھے کی درخواست لگا دی، تمہارا آدھا کام ہو گیا. اگر تم پورا کام کراتے تو ہم بھی تمہارا پورا کام کراتے. تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی جب پریشان ہوتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے. اسی مجلس میں ایک صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک معاملہ تھا گھر کا. میں نے ان سے کہا کہ 2 نیت آپ کر لیجیے، 2 نیت آپ کر لیں، 2 نظر آپ مان لیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے 2 نظر مانی، 2 نظر مانی تو اللہ نے ان کا وہ کام کر دیا. تو جیسے ہی کام ہوا فوراً انہوں نے دونوں نظر کو پورا کر دیا. ایک نظر تو پوری کر دی، اور ایک نظر ایسی کہ جس کا تعلق عمر کے ساتھ ہے کہ ان کے بچے کا معاملہ تھا. میں نے کہا اپنے بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا، تو چونکہ وہ چھوٹا بچہ ابھی بن جائے گا انشاءاللہ آگے چل کر کے، ان کا پورا ارادہ ہے بنانے کا. تو ایسے بھی ہوتے ہیں. بلکہ اس سے آگے یہ کہ جتنی میں نے نظر ان سے منوائی تھی، میں نے ان سے کہا کہ دین کے کام میں 5000 روپے خرچ کرنا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، میں 5000 روپے خرچ کروں گا. جیسے ہی ان کا کام اللہ نے کرایا تو بجائے 5000 کے انہوں نے 10,000 روپے خرچ کیے، اور انہوں نے کہا کہ میرے یہ 5000 روپے جو آپ نے کہے تو وہ تو مجھے خرچ کرنا ہی ہے، لیکن 5000 روپے میرے پاس اور بچ گئے تھے جو مجھے ڈاکٹروں کو دینے تھے، لیکن ڈاکٹروں سے اللہ نے بچا کے تو یہ بھی میں دین کے کام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. ورنہ تو آدمی ایسے موقع پہ یہ سوچتا ہے کہ اتنے ڈاکٹر کے یہاں خرچ ہو گیا، اس لیے 2500 روپے دے دیتا ہوں، 2000 بعد میں دیکھوں گا. یہ ہوتا ہے ہم طریقے سے. تو یہاں یہی کی بات میں کر رہا ہوں، اسی مجلس کی کر رہا ہوں، اسی مسجد کی کر رہا ہوں، اسی مسجد کے مقتدی اور اس وقت بیٹھے ہوئے بھی ہیں مجلس میں. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کی نیت کرے اور نظر مانے. ایک صاحب کا بچہ بیمار ہوا، اب اس نے ارادہ کیا کہ اللہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو جو میرے یہاں سب سے اچھا دودھ دینے والی بھینس ہے اس کو میں تیرے راہ میں اللہ میں اس کو قربان کر دوں گا، تیرے راہ میں اس کو دے دوں. اب یہ نیت کر کے مسجد سے جیسے ہی واپس آئے تو دیکھا کہ بچے نے ذرا تھوڑا کچھ ہلکے ہلکے سے انہوں نے آنکھ کھولنا شروع کی، جم پشانی شروع کی. اب انہیں ذرا تسلی ہوئی، واپس گئے مسجد میں سوچتے وقت کہنے لگے اللہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو زیادہ دودھ دینے والی جو بھینس ہے وہ تو خیر بچوں میں ضرورت رہتی ہے، اس سے کم دودھ دینے والی جو بھینس کو اس کو دے. اور یہ نیت کر کے واپس آئیے. سچا واقعہ، جھوٹا ہوا نہیں کہ میں جھوٹی بات کر رہا ہوں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں اس لیے میں سنا رہا ہوں. چنانچہ واپس آئے تو دیکھا کہ بچے نے ذرا آنکھیں تھوڑی کھولنی شروع کر دی. اب اس کے بعد تیسرے وقت گئے، کہنے لگے اللہ وہ بھی ذرا تھوڑا حساب ایسا ہی ہے، حالات ایسی ہیں، وہ مجھے ذرا دینا ہے، فروخت کرنا ہے. وہ جو بغیر دودھ دینے والی بھینس ہے اس کو میں تیرے راہ میں قربان کروں. چنانچہ اس کے بعد بچہ ذرا ٹھیک ہوا، اللہ نے اس کو بھی منظور کر دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، کچھ تو دے ہی رہا ہے اللہ کے راستے میں. اللہ نے اس کو بھی قبول کر دیا. اب اس کے بعد میں جب آ کر کے دیکھا کہ بچہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا ہے تو اب کہتا ہے کہ اے اللہ وہ جو میری بھینس گم ہو گئی تھی وہ تیرے راستے میں قربان کر. وہ جو میری بھینس گم ہو گئی تھی اور بس وہ تیرے ہی راستے میں بس قربان ہے. اگر واپس تو چونکہ وہ آنے کی نہیں تو اس لیے تیرے راستے میں قربان ہے.
اب بچہ کیا کہتا ہے، ان کا ایک لڑکا کہتا ہے کہ ابا ممکن ہے کہ وہ بھینس واپس آ جائے، آپ ایسا کہنے کہ جو مری ہوئی بھینس ہے اس کی نیت کر لو، جو مری ہوئی بھینس ہے جو مر گئی تھی اس کی نیت کرو، چونکہ وہ تو واپس آئے گی نہیں، جو بھینس گم ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی آنے کی 1-2% امید ہے واپس آ سکتی ہے، لیکن جو بھینس مر گئی ہے ابا اس کی نیت کرو۔ تو یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ جو ہمارا ذرا کام ہونا شروع ہوتا ہے تو ایسے ہی نظر بھی کمزور پڑنی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ہمارا کام پورا ہوتا ہے تو نظر بھی ختم ہوتی ہے، اور یہ خیال نہیں ہوتا کہ جس اللہ نے اس کام کو کیا ہے وہ اللہ صبح اس کام کو کر رہا ہے، شام کو اس سے بڑی مصیبت ڈال سکتا ہے۔ جو اللہ اس کام کو کرنے پر قادر ہے وہ شام کو اس سے بڑی مصیبت میں، اس جیسی مصیبت میں یا اس سے بھی بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتا ہے۔ ہمیں تو اللہ سے روزانہ کام پڑتا ہے، صبح شام کام پڑتا ہے، ہر وقت کام پڑتا ہے، تو اس لیے جب بھی کسی کام کی نظر مانی جائے تو ہمیشہ اس نظر کو پورا کیا جائے، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ کام ہوا اور آدمی نظر کو بھول جائے، ایسا نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ سے پھر دوبارہ کام پڑے گا، اور اللہ رب العزت ہی کام بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کام بگاڑنے والے ہیں۔ دوسری آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ مسلمانوں کی عادت یہ ہے اور مسلمانوں کی اچھی خصلت یہ ہے کہ جب وہ تنگی کے حالات میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب پریشانی کے اور اچھائی کے اور نفع کی حالت میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آدمی کے اگر اچھے حالات ہیں تو اس وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اگر حالات ذرا تنگ ہو گئے اور ٹائٹ حالات ہو گئے، ذرا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، جیسے کہ عام طریقے سے کتاب مندی ہے، عام طریقے سے یہ سب کسی سے پوچھو کہ کاروبار کیسا ہے کہ ٹھیک ہے کاروبار لیکن ذرا مندی۔ اب یہ مندی میں اپنے سارے کام چلتے ہیں، جب کوئی دین کا کام آتا ہے تو مندی ہے، جب اپنا کام ہوتا ہے تو نہ مندی رہتی ہے۔ اگر کوئی پلاٹ خریدنا ہوتا ہے، کوئی مکان خریدنا ہوتا ہے، کوئی شادی کرنا ہوتا ہے، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو مندی ختم ہو جاتی ہے۔ جب کوئی مسجد کا کام ہوتا ہے، اگر مینارے کے لیے کہہ دیا جائے کہ صاحب اس میں 5,000 روپے آپ کو دینے کے نہیں، صاحب ذرا 500 لکھ لیجیے 5,000 کے۔ اگر کوئی زمین آ جائے کہ وہ 5 لاکھ روپے کی ہو تو اس میں تو بہت جلدی خرید لیں گے، لیکن جہاں 5,000 روپے کے خرچ کرنے کی بات آتی ہے، میں سبھی کی بات کر رہا ہوں، اپنی بھی بات کر رہا ہوں، ہم سب لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہاتھ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اپنے ذاتی کاموں کے لیے خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو وہاں خوب ہاتھ کھلتا ہے۔ 2-2, 4-4 ہزار روپے تو ہم وہاں خرچ کر دیتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا مہمان آتا ہے، رشتے دار آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، کوئی پارٹی ہوتی ہے دوستوں کی، اس میں 2-4 ہزار روپے کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس میں خرچ کر دیے جاتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو پھر آدمی گن گن کر کے پیسے نکالتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدھ نوٹ زیادہ چلا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے تعریف کی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو لوگ اچھے حالات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، اچھے حالات ہیں، اللہ نے خوب فراوانی دی ہے اس لیے خوب خرچ کرتے ہیں، اور حالات اچھے نہیں رہے، تنگی کے حالات آ گئے، پریشانی کے حالات آ گئے تو اللہ رب العزت تعریف کرتے ہیں ایسے بندوں کی کہ تنگی کے حالات میں بھی وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر 5,000 خرچ کرتا تھا تو اب 500 کر لے 500 نہیں کر سکتا تو 50 کر لے 50 نہیں کر سکتا تو 10 کر لے، بالکل اپنے ہاتھ کو نہ روکے۔ کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو بالکل نہ روکے، بلکہ جیسے حالات ہیں اس کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، یقیناً اللہ رب العزت اس خرچ کرنے کی برکت سے دوبارہ پھر نوازے گا۔ اللہ رب العزت کو ترس آئے گا اس بات پر کہ میرا بندہ باوجود تنگ دست ہونے کے، باوجود غریب ہونے کے، باوجود پریشان حال ہونے کے، یہ اور اس کے اوپر قرض پر قرض ہوتا جا رہا ہے، اس کے باوجود پھر بھی میرے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو اللہ کو یقیناً اس کے اوپر ترس آئے گا، رحم آئے گا، اور اللہ رب العزت کسی کے اجر کو نہیں رکھتا، اللہ رب العزت کسی کے بھی اجر کو ضائع نہیں کرتا، تو یقیناً پھر اس کے اچھے حالات بنتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسے حالات ہوں، اچھے حالات ہوں تب بھی خرچ کیا جائے، اور اگر تنگی کے حالات ہوں تب بھی خرچ کیا جائے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بھی